السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز۔ ہم ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہیں اور آج اس کی دوسری نشست ہے۔ ناظرین، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت شعر لکھا کہ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم اپنی اس دوسری نشست میں شہدائے کربلا کا ذکر خیر آگے بڑھائیں گے۔ پہلی نشست میں ہم نے ذکر شہدائے کربلا کرتے ہوئے فضائل اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور ہم آخر میں سخاوت اہل بیت کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل چاہا کہ شدید بیماری کے عالم میں وہ انار کھانا چاہا انہوں نے، تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد ایک انار آپ نے مہیا کیا، اور پھر وہ انار جو ہے وہ سائل کو دے دیا۔ اور جب خاتون جنت نے پوچھا کہ اے ابو الحسن، آپ انار نہیں لائے، تو آپ نے فرمایا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انار مہیا کرنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے وہ انار اسے دے دیا۔ اس کے جواب میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، آپ نے بالکل اچھا کیا، اس لیے کہ وہ انار کھا تو سائل رہا ہے، لیکن اس کا لطف مجھے اپنے منہ میں، اس کا ذائقہ مجھے اپنے منہ میں محسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یہ انار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور یہ جنت کے انار ہیں، اور نبی پاک نے آپ کو دینے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب دیکھا کہ وہ 9 انار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شاید آپ غلطی سے یہاں لے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، آپ انہیں واپس لے جائیں، کیونکہ میرے مولا نے، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہوں، تو یہ 9 ہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور انار جیب سے نکالا اور فرمایا کہ میں تو آزما رہا تھا، انار تو 10 ہی ہیں۔ تو یہ واقعہ سخاوت اہل بیت سے متعلق تھا جو ہم نے بیان کیا اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو ناظرین محترم، آج ہم اپنی اس نشست میں ذکر شہدائے کربلا کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ علامہ معین الدین چشتی کاشفی نے اپنی کتاب معارج النبوہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ نبی پاک نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں اللہ جل شانہ نے جلیل القدر سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، آپ بہت بڑے بادشاہ تھے، جب آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی تو آپ نے اسے بہت زیادہ سامان اور جہیز کی صورت میں بیش بہا چیزیں جو تھیں وہ آپ نے عطا فرمائیں۔
ان چیزوں میں ایک سونے کا تخت بھی تھا، اور وہ تخت کوئی معمولی یا چھوٹا نہیں تھا، بہت وسیع و عریض تخت تھا، سونے کا بنا ہوا تھا، اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی تاج بھی عطا فرمایا آپ نے، جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں اپنی بیٹی کو عطا فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ سنتے رہے، اور سننے کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے در دولت پر، تو اپنے گھر میں آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو سوچنے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی شادی کا قصہ اور واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کتنی قیمتی اور بیش بہا چیزیں عطا فرمائیں، جبکہ ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو ہمارے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آقا ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس کائنات کے مالک بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک مٹی کا پیالہ، 2 کوزے، 1 چٹائی اور 2 کھجور کی چھال جن میں بھری ہوئی تھی، وہ تکیے، اور ایک ایسی چادر عطا فرمائی تھی جس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن اپنی بیٹی کو، یہ کل سامان جو تھا وہ عطا فرمایا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تصور اور خیال جو ہے وہ بشریت کے تقاضے کے تحت آپ کے دل میں آیا۔ ظاہر ہے کہ بشر تو ہیں نا، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک انسان ہی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں کبھی ایسا خیال تو آ جاتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ناظرین گرامی، اسی عالم میں آپ کو اونگ آ گئی، آپ سو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت کا منظر ہے۔ سیر کرتے کرتے آپ ایک جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت عالی شان محل ہے جنت میں، جس پہ لکھا ہوا ہے قصر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی کا محل۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ تو میری زوجہ کا محل ہے، لہٰذا آپ اس کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بے شمار کنیزیں خدمت پر مامور ہیں، جو بہت حسین و جمیل ہیں، یعنی جنت کی حوریں ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میری زوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آگے چل کر ایک باغ میں تشریف فرما ہیں۔ تو آپ اس باغ کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں راستے میں اور بہت ہی خوبصورت سے خوبصورت حوریں وہاں موجود ہیں۔ جب آپ باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ خاتون جنت ایک مسحری پر، یعنی ایک پلنگ پر جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس پر تشریف فرما تھی۔ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ خوشی سے اٹھیں اور انہیں تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی، تو آپ بیٹھ گئے، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو الحسن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، ابھی تو بہت چیزیں ہیں یہاں آپ کے دیکھنے کی۔ پھر آپ نے ان حوروں کو اشارہ فرمایا اور جنت کا مشروب منگوایا، اور جو جنت کا مشروب لے کر آئی حور، وہ انتہا درجے کی خوبصورت تھی، وہ باقی تمام حوروں سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شربت جو ہے فرمایا کہ حضرت علی کو پیش کیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شربت پیا تو اس کے ساتھ ہی آپ بیدار ہو گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے
دہن مبارک میں، یعنی آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ جو ہے وہ جنت کے شربت کا محسوس ہو رہا ہے۔ تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا اے ابو الحسن کیسی لگی آپ کو ہماری کنیز؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئے۔ فرمایا کہ اے فاطمہ آپ کو میرے خواب کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا اے ابو الحسن آپ تو یہ سب کچھ خواب میں دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے یہ سب کچھ بیداری میں دیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا آپ پوچھیں گے نہیں کہ وہ کنیز کون تھی جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے پوچھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ آپ بتائیے وہ کون تھی؟ فرمایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے کہ ان کے والد محترم نے ان کو کتنا کچھ عطا فرمایا، تو اللہ جل شانہ نے اسے جنت میں میری کنیزوں میں داخل فرما دیا۔ تو دیکھا ناظرین گرامی کہ اہل بیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم جتنی بھی ان کی شان بیان کریں، ہم جتنے بھی ان کے فضائل بیان کریں وہ محدود ہوں گے، وہ کم ہوں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے فضائل کو اور آپ کے اہل بیت کے فضائل کو۔ تو بہرحال سخاوت جو ہے وہ اہل بیت کا ورثہ ہے اور اہل بیت کی شان ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، فتح خیبر۔ مولا کائنات جب غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے اور وہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا اور پھر اس کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ 40 لوگوں نے بعد میں اس دروازے کو اٹھایا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 لوگوں نے اٹھایا تھا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر دور پھینک دیا تھا۔ تو جب آپ نے اس قلعے کو فتح کیا، آپ اس میں داخل ہوئے اور چلتے چلتے جب اس کے اندرونی کمروں میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور دیگر خزانے جو ہیں وہ وہاں بھرے پڑے ہیں۔ تو آپ نے اپنے غلام کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کمبر یہ سب مال جو ہے، مال غنیمت جو ہے، اس کو اونٹوں پر لاد لو۔ تو کمبر فرماتے ہیں کہ وہ مال اتنا زیادہ تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ پورے عرب کا مال اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک طرف اور وہ مال ایک طرف، اور وہ اتنا مال تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کئی پشتوں کے لیے وہ مال کافی تھا۔ آپ نے وہ سارا مال اونٹوں پر لاد لیا جن کی تعداد بے شمار تھی۔ اب ان اونٹوں کو لے کر چلنا، قابو کرنا ظاہر ہے کہ مشکل تھا، تو کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ان اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رسی باندھ دی، اور سب سے اگلے اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چل پڑے۔ اور ان اونٹوں میں ایک اونٹ ایسا بھی تھا جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا۔ اب وہ سامان کیا تھا؟ وہ سامان تھا ستو اور پانی کا ایک مشکیزہ کہ حضرت علی پانی میں ستو گھول کر پی لیا کرتے تھے۔ ابھی تھوڑی دوری چلے ہیں کہ ایک سائل نے آواز دی اور کچھ سوال کیا، اللہ کے نام پر دو، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کمبر اس سائل کو وہ ستو اور وہ پانی دے دو۔ اب کمبر جو تھے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس اونٹ کو کہ کس اونٹ پر وہ سامان لدا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمبر چھوڑو ڈھونڈنا، آپ اس اونٹ کی جو ہے نا وہ رسی اس سائل کو تھما دو۔
عرض کیا حضور مجھے اونٹ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ہے. فرمایا چھوڑو، یہ پوری قطار کی رسی اس کے ہاتھ میں تھما دو. تو قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے فوراً سے پہلے وہ رسی اس سائل کو تھما دی اور جلدی سے ایک طرف ہٹ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے قمبر کیا ہوا، تم ایسے ٹھٹک کیوں گئے، ایک دم سے کیوں ایک طرف ہٹ گئے؟ عرض کیا کہ مولا کائنات آپ اتنی عجلت میں یہ سب اس سائل کو عطا فرما رہے تھے کہ آپ نے مشکیزہ اور ستو ڈھونڈنے کی بھی مجھے مہلت نہ دی، یہاں تک کہ وہ اونٹ بھی ڈھونڈنے کی مجھے مہلت نہ دی، اور فرما دیا کہ پوری قطار کی رسی اس سائل کو پکڑا دو. تو میں ڈر گیا کہ اگر میں نے تھوڑی سی اور تاخیر کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سائل سے کہیں کہ یہ غلام بھی تمہارا، یہ اونٹ بھی تمہارے. اس لیے میں ایک دم ایک طرف ہو گیا کہ میں آپ کی صحبت سے دور نہیں جانا چاہتا. تو دیکھا خواتین و حضرات کہ یہ ہیں ہمارے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کی سخاوت کا یہ عالم. اسی طرح یہ سخاوت میں یہی سخاوت جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی اسی طرح چلتے چلتے جب پہنچی تو ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت امام حسین عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس وسائل نہیں ہیں، تو کم از کم مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو 3000 درہم عطا فرمائے. اس نے عرض کیا حضور میرے لیے تو 1000 ہی کافی ہیں، یہ 2000 تو اضافی ہیں. ناظرین محترم اس زمانے کے سائل بھی بڑے خوددار ہوتے تھے. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے 3000 ہی آ گیا، چلو ترتیب بن گئی. لیکن نہیں، اس نے عرض کیا کہ حضور میری ضرورت تو 1000 ہے. تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں کے تینوں ہزار جو ہیں تمہارے لیے ہیں. ان میں سے 1000 درہم جو ہیں وہ تو اس لیے ہیں کہ تیری ضرورت ہے 1000 درہم، تو تیری ضرورت کے لیے ہیں. اور جو دوسرا 1000 ہے وہ تیرے یہاں آنے کا وہ ہرجانہ ہے کہ تو چل کر اپنے گھر سے ہمارے پاس آیا تو ہم تک آنے کے لیے جو تجھے زحمت اٹھانا پڑی اس کے لیے ہم تجھے 1000 بطور ہرجانہ دے رہے ہیں. اور تیسرا 1000 اس لیے ہے کہ تو نے ہم سے نیک گمان رکھا کہ ہم تجھے عطا کریں گے. تو تیرے اس نیک گمان کی وجہ سے یہ تیسرا 1000 جو ہے یہ اس لیے عطا کیا گیا، لہذا یہ تینوں کہ 3000 کی 3000 رقم جو ہے یہ تمہاری ہے. تو ناظرین محترم دیکھیے کہ اہل بیت کی سخاوت کا کیا عالم ہے. تو اب اگر ہم اہل بیت سے یہ گمان رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز بروز قیامت وہ ہمیں جنت دلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور دلائیں گے. ہمارا گمان اہل بیت کے ساتھ یہی ہے کہ ہم ان کے نظر کرم سے، ان کی نظر کرم سے اور آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ العزیز جنت میں جائیں گے. تو ناظرین گرامی یہ تو تھی مال کی سخاوت اور مال سے آزمائش جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ایسے ہی بخش دیے جاؤ گے؟ نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال سے کبھی جان سے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش جو ہے آپ کے بیٹے کے ذریعے کی گئی کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور اس کے نتیجے میں آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی برداشت کی اور اپنے بیٹے کے ذریعے آپ
جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور اس آزمائش کے نتیجے میں آپ کو حبیب اللہ کا لقب دیا گیا۔ تو یہ مختلف جو ہیں واقعات ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو آزمایا۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسین علی مقام جو اس وقت ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پر سوار ہو گئے، یعنی آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کرام جو اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح مقدسہ جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز تو نہیں کر گئی۔ ایک صحابی نے جب آپ کو اتنا طویل سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے ساتھ والے صحابی کو جو ہے وہ کوہنی کے اشارے سے متوجہ کیا اور پھر انہوں نے آگے اور اس طرح سب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سجدے میں ہیں اور آپ کے دوش مبارک پر حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، اور سجدہ طویل ہو گیا، اتنا طویل کہ سب اندیشے میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا دو جہاں اس دنیا فانی دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں۔ اصحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ کم و بیش 70 سے زیادہ تسبیحات پڑھنے سے بھی زیادہ وقت جو ہے آقا دو جہاں سجدے میں رہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اصل میں اس میں ایک علماء کرام اس میں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آپ کے دوش مبارک پر سوار نہیں ہوئے تھے کہ محض آپ کو گھوڑا سمجھ کر، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب آقا دو جہاں تشریف لے جاتے تو اپنے نواسوں کے لیے آپ گھوڑا بن جایا کرتے تھے اور وہ آپ کے دوش مبارک پر سوار ہوتے، آپ انہیں سواری کراتے اور اس طرح ان کے ساتھ کھیلتے اور لطف اندوز ہوتے۔ تو ایسا نہیں تھا، یہاں ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کو محض گھوڑا سمجھ کر آپ کے دوش مبارک پر سوار ہوئے، کیونکہ کیا انہوں نے گھر میں اپنی والدہ محترمہ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے گھر میں اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً دیکھا تھا، اور یہاں بھی انہیں معلوم تھا کہ ان کے نانا محترم جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں 70 سے زیادہ تسبیحات سے بھی زیادہ وقت جو آپ نے سجدے میں گزارا، تو یہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے نانا جان، آج اگر آپ نے میرے لیے 70 تسبیحات سے بھی زیادہ وقت جو ہے وہ سجدے میں گزارا ہے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ میں کربلا میں 70 سے زیادہ اپنے عزیز و اقربا جو ہیں وہ آپ کی ان تسبیحات کے عوض میں قربان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جو علماء کرام اس میں یہاں بیان فرماتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، آپ کے شاید سننے میں آیا ہوگا، کچھ لوگ معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ تو عبادت میں معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کیا فلسفہ پیش کرتے ہیں؟ وہ فلسفہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ نے چونکہ 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر کم و بیش 23 برس تک دین کی تبلیغ کی اور 23 برس تک اس دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ افروز رہے، تو اس 23 برس میں آپ نے عبادات کی، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جناب علی کم و بیش 70 سال 80 سال 90 سال عمر پاتے ہیں، تو وہ تو 90 سال تک عبادات کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ نبی سے بھی بڑھ جاتے ہیں عبادات میں۔ معاذ اللہ، یہ کتنا باطل عقیدہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تسبیح جو ہے اس کا کیا مقام ہے۔ آپ کی ایک تسبیح جو ہے اس کا یہ مقام ہے کہ دنیا و ما فیہا کی عبادات اگر جمع کر لی جائیں، تمام مخلوقات کی عبادات جمع کر لی جائیں تو آپ کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی، آپ کی ایک تسبیح کے برابر نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ آپ کی تمام عبادات سے ان کو زیادہ افضل سمجھنا۔
تو یہ ایک بڑا ہی باطل عقیدہ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا محترم کی ان تسبیحات کے بدلے میں کیسے کیسے قیمتی ہیرے جو ہیں وہ کربلا میں پیش کر دیے، جیسے آپ کے لخت جگر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اون و محمد اور دیگر بے شمار شہدائے کربلا جو تھے وہ آپ نے پیش کیے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہی سب کچھ کیا امام علی مقام علیہ السلام نے کہ سب کچھ قربان کر دیا میدان کربلا میں۔ تو ناظرین محترم، یہ تو تھے فضائل اور مناقب اہل بیت۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں کربلا کے حالات و واقعات کا، کہ کربلا کیا ہے اور کربلا کا کیا پس منظر تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے کربلا کا، یہ 60 ہجری میں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور ان کے وصال سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کر لی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں اسلام جو ہے وہ پھل پھول رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب سلطنت اسلامیہ اتنی وسیع ہو گئی کہ افریقہ بھی اسی زمانے میں فتح ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے علاقے بھی فتح کیے گئے۔ لیکن یزید جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، یہ ایک بہت ہی ناہنجار شخص تھا، نابکار، بلکہ اس کے لیے تو علماء کرام ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، لعین یا پلید، یزید پلید، یزید لعین، اور ایک اور لفظ اس کے لیے مردود استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جامی، ان کے نام سے اور ان کے تعارف سے تو سبھی واقف ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، لکھتے ہیں کہ سگترا کاش نامی جام بودے، سگترا کاش جامی نام بودے، کہ آید بر زبانت گاہے گاہے، سگترا کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانے، کہ آید بر زبانت گاہے گاہے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ کاش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، تو اسی بہانے آپ کی زبان اقدس پر میرا نام جو ہے کبھی کبھی آتا رہتا، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہو جاتی کہ میرا نام آقا دو جہاں علیہ السلام کی زبان اقدس پر آیا ہے، کہ آید بر زبانت گاہے گاہے، سگترا کاش جامی نام بودے، کہ آید بر زبانت گاہے گاہے۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے مختصر سا، یہ برسبیل تذکرہ مجھے یاد آ گیا یہاں، کہ مولانا جامی کے زمانے میں والی شہر تھے مرزا حسین۔ تو مرزا حسین جو ہیں، مرزا حسین کے پاس مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف فرما تھے، اور اس زمانے میں ایک اور مولانا ہوتے تھے جن کا نام تھا مزید، ان کا نام تھا مزید، مولانا مزید۔ تو مولانا مزید جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے عقائد رکھتے تھے کہ یزید کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یزید کو لعنتی یا اس طرح کا لفظ یزید کے لیے نہیں بولنا چاہیے، جیسا کہ لعنت اللہ
علی القاذبین یا لعنت اللہ علی الظالمین، اس طرح کا کہہ دینا چاہیے، لیکن نام لے کر یزید کو لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا خیال تھا۔ جبکہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس خیال کے سخت مخالف تھے اور یزید کو لعنتی تصور کرتے تھے، کیونکہ اس نے کام ہی بڑا لعنتیوں والا کیا تھا۔ تو یہ دونوں صاحبان مرزا حسین کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مرزا حسین نے یہی مسئلہ جو ہے وہ پوچھ لیا۔ مرزا حسین نے مولانا مزید سے پہلے پوچھا کہ بتائیے جی کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا یزید کو لعنتی کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل، کیوں نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو یعنی لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین ایسے کہہ دینا چاہیے، لیکن اس کا نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر یہی سوال مرزا حسین نے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ تو اس بارے میں بڑا سخت موقف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 100,000 لعنت بر یزید، 100,000 لعنت بر یزید، اور پھر مولانا مزید کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ 100 بر مزید، 100,000 لعنت بر یزید، 100 بر مزید، یعنی گویا کہ کئی 100,000 لعنتیں جو ہیں وہ یزید پر، اور اس کے اوپر مزید 100 لعنتیں جو ہیں وہ مولانا مزید پر۔ تو بہرحال جی یہ تو تھا یزید کا کردار، اسی لیے علماء اسے یزید لعین بھی کہتے ہیں، یزید پلید بھی کہتے ہیں، یزید مردود بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ناخلف تھا، اور یہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کو کسی ایک شہر کی جو گورنری ہے وہی اس کو دے دی جائے، کیونکہ بے نمازی تھا، شرابی تھا، فاسق و فاجر تھا، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور ناچ گانے بھی اس کی عادت میں شامل تھے، بد فطرت آدمی تھا، یہاں تک کہ جب یہ خلیفہ مقرر ہو گیا زبردستی، تو اس نے یہاں تک کہ بہن بھائی کی شادی تک جو ہے وہ جائز قرار دے دی، یعنی معاذ اللہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے دھجیاں بکھیر دی۔ لیکن یہ اپنے باپ کے سامنے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اپنے تقدس کا اظہار کیا کرتا تھا، بلکہ ان کی موجودگی میں یہ علماء سے مسائل بھی پوچھا کرتا تھا، یعنی اپنے آپ کو بظاہر جو ہے یہ بہت نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ سب گناہوں میں ملوث تھا چھپ چھپا کر۔ تو 60 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو یزید جو ہے یہ تخت پر براجمان ہو گیا۔ یہاں یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ یزید کو خلیفہ نہ مقرر کیا گیا، اور نہ ہی اس پر جو ہے نا وہ بیعت کی لوگوں نے، بلکہ یہ خود سے براجمان ہو گیا، اور جبراً اس نے جو ہے نا وہ لوگوں سے بیعت لی۔ البتہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں یزید سے یہ ضرور کہا کہ تم 3 لوگوں سے جو ہے وہ ان کے بارے میں ذہن میں رکھنا۔ ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ یہ بہت ہی عابد و زاہد انسان ہیں اور گوشہ نشین رہنے والے شخص ہیں، اگر کبھی موقع آیا ایسا کہ تمہیں ان سے تمہارا سامنا ہو تو تم کوشش کرنا افہام و تفہیم کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات طے کرنا، کیونکہ یہ گوشہ نشینی کو ترجیح دیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا، دوسرے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ بہت ہوشیار انسان تھے، بہت ہی سمجھدار اور بڑے ہی فہیم آدمی تھے، تو ان کے بارے میں کہا کہ کبھی ان سے اگر تمہارا سامنا ہو تو بڑی محبت سے اور
کوشش کرنا کہ ان کو بھی کوئی کسی طریقے سے منا لینا، لیکن ان کے ساتھ بھی مطلب الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام۔ فرمایا کہ یہ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لوگ چاہیں گے، ہو سکتا ہے کہ لوگ انہیں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہیں، تو اگر ایسی نوبت آئی تو پھر بہت حکمت اختیار کرنا اور نرمی اور محبت سے ان کو اپنا ہم نوا اور اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا، اور ان سے جنگ ہرگز نہ کرنا۔ لیکن یزید پلید نے خلافت پر براجمان ہوتے ہی سب سے پہلا حکم جو تھا وہ مدینہ طیبہ کے گورنر اس وقت تھے ولید بن عقبہ۔ ولید بن عقبہ کو پہلا ہی پروانہ یہ جاری کیا، حکم یہ جاری کیا کہ ان تینوں اشخاص سے بیعت لے لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دو۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور زبیر جو ہیں وہ ناظرین گرامی نبی پاک علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان کی بیٹی ہیں۔ تو یہ حضرت زبیر جو ہیں یہ ان کے شوہر تھے، تو گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سگے نانا ہیں۔ تو یزید نے یہ حکم جاری کیا کہ ان تینوں صاحبان کو یا تو بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو۔ اب ولید بن عقبہ جو تھا یہ ذاتی طور پر نرم مزاج آدمی تھا، اور نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا سخت جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس نے جب ان تینوں صاحبان سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مروان بن حکم، ایک شخص تھا مروان بن حکم، اسے اپنے ساتھ بلایا، اپنے پاس بلایا تاکہ وہ شامل گفتگو رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حکم جو تھا وہ مدینہ طیبہ کا پہلے گورنر رہ چکا تھا، لہٰذا ولید بن عقبہ نے سوچا کہ مروان بن حکم کو چونکہ تجربہ ہے مدینہ کے لوگوں کے حوالے سے، تو لہٰذا شامل گفتگو اس کو رکھتا ہوں تاکہ کوئی اس سلسلے میں مدد رہے گی۔ لیکن مروان بن حکم جو ہے یہ بہت ہی بدبخت انسان تھا، اور اس کو یہ ایسا شقی القلب تھا، ناظرین کے اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں منبر رسول پر بیٹھ کر معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکا کرتا تھا۔ یہ تھا مروان بن حکم۔ اور ایک روایت ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، بہرحال یہ روایت ہے کہ اس کی جب ولادت ہوئی تھی، پیدائش اس کی ہوئی تھی مروان کی، تو اس کا باپ حکم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا کہ اسے گھٹی دیجئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اور اس روایت کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رخ انور پھیر لیا اور فرمایا کہ میں اسے بطور تبرک کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ایک گرگٹ ہے اور ایک گرگٹ کا بیٹا ہے۔ گرگٹ کیا ہوتا ہے؟ گرگٹ وہ ایک پرندہ ہے جو لمحہ بلمحہ اپنے پروں کا رنگ بدلتا ہے، اور یہ مروان جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا، آپ کی شہادت کا فتنہ بھی اسی نے برپا کیا تھا، اور یہ ولید کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ اب امام
امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو یزید نے پیغام سنایا، امام علی مقام کو ولید بن عقبہ نے یزید نے پیغام بھیجا تھا نا لکھ کر، تو وہ سنایا اور کہا کہ سب نے چونکہ یزید کو خلیفہ مان لیا ہے اور وہ خلیفہ مقرر ہو چکا ہے، لہٰذا آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، لہذا میری بیعت جو ہے وہ بھی اعلانیہ ہونی چاہیے، لہذا میں اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجھے اس میں تھوڑی مہلت چاہیے، اور میں بیعت جب کرنے کا ارادہ کروں گا تو میں اس کے لیے اعلانیہ طور پر سب کے سامنے بیعت کا اظہار کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور آپ سمجھ گئے کہ اب اگر میں مدینہ میں رہائش پذیر رہا تو یقیناً یزید اور اس کے حواری جو ہیں وہ میری جان کے درپے ہو جائیں گے۔ تو اس وقت مروان نے یہ کہا ولید سے کہ بہتر یہ ہے کہ ابھی بیعت لے لو، امام سے ابھی بیعت لے لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اب بیعت نہ لی تو پھر بعد میں امام سے کبھی بھی بیعت نہ لے سکو گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو جو وہاں سپاہی موجود تھے انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تلواریں کھینچ لیں، تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کچھ جانثار تھے، انہوں نے بھی جواباً تلواریں نکال لیں اور کہا کہ ہماری موجودگی میں تو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہرگز بھی ایسا نہیں کرنے دیں گے، بلکہ امام علی مقام کا ایک بال بھی بیکا نہیں کرنے دیں گے۔ تو ولید نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ تلواریں جو ہیں وہ نیام میں رکھ لیں۔ امام علی مقام نے بھی اپنے جانثاران سے یہ کہا کہ وہ بھی اپنی تلواریں میان میں رکھ لیں، اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ امام علی مقام کے جو جانثاران ہیں یا امام علی مقام جو ہیں انہوں نے تلوار زنی میں جو ہے وہ پہل کی۔ اس کے بعد ناظرین محترم جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ اب میں مدینہ سے جو ہے وہ ہجرت کر جاؤں، کیونکہ یہاں اب رہنا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو لہذا آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے مشورہ کیا اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی دوسرے راستوں سے جو ہیں وہ مکہ شریف پہنچ چکے تھے۔ تو وہاں جب ان صاحبان کی ملاقات ہوئی امام علی مقام سے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بھی یزید کی جو ہے وہ خلافت سے بیزار ہیں اور نہیں چاہتے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلیفہ مانا جائے، لہٰذا انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو ہیں وہ خلافت کا اعلان فرمائیں تاکہ میں سب سے پہلے فرمایا کہ میں سب سے پہلے آپ کی بیعت کروں گا اور آپ کو آپ کی خلافت کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خلافت کا قطعی لالچ نہیں ہے، اور فرمایا کہ لیکن میں یزید کو اس کے فسق اور اس کے فجور کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ ایک فاسق و فاجر ہے میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا۔ اور یہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور پھر اس پر آگے جو ہے وہ مشاورت ہوئی ان صاحبان کے ساتھ۔ تو ناظرین گرامی، اس نشست میں ہم اپنی گفتگو کو یہاں تک مکمل کرتے ہیں، یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اپنی اگلی نشست میں اس کے بارے میں
جو ہے وہ بات کو جاری رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ شرف قبولیت پائے گی۔ آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور شہدائے کربلا کی ارواح جو ہیں وہ ہماری اس گفتگو کو شرف قبولیت بخشیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ میں آپ کی زندگی میں اسی طرح کی اور اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ شامل کرتا رہوں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔